چلو الحمدللہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک نیا چیپٹر ہے، مختصر تھا. وہ کہتے ہیں الناس منذ خلقوا لم یزالوا مسافرین. دیکھیے ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انسان کا حال یہ ہے کہ جب سے ان کو پیدا اس سے نہیں مطلب تو کہہ رہے ہیں جب سے انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب سے ان کو بنایا گیا ہے وہ مسلسل سفر میں. انسان جو ہے وہ مسلسل سفر جب سے اس کو بنایا گیا. وَلَيْسَ لَهُمْ حَتُّ رِحَالِهِمْ، اور ان کا کوئی وہ نہیں ہے، پڑاؤ نہیں ہے، کوئی اسٹیشن نہیں ہے جہاں پر وہ ان کا سفر ختم ہوگا. ان کا جو پڑاؤ ہے یا تو پھر وہ جنت ہوگی یا جہنم ہوگی. یہ آپ کا پڑاؤ ہے، یہ آپ کا اسٹیشن ہے. ہاں، اس کے علاوہ سفر کہیں ختم نہیں ہوگا. تو کہ والعاقل یعلم، اور جو عقل مند ہے وہ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ ان السفر مبنی علی المشقہ. جو عقل مند ہے اس بات کو خوب جانتا ہے کہ اس سفر میں صرف مشقت ہی ہے، اس میں راحت نہیں ہے. زندگی میں راحت جو ہے وہ کبھی کبھی مل جائے گی، لیکن اس میں مشقت ہی ہے، راحت ایکچولی ہے ہی نہیں. سمجھا؟ وَرُكُوبُ الْأَخْطَارِ، اور اس میں جو ہے نا خطرے ہی خطرے ہیں. اس سفر میں سکون نہیں ہے، اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں ہے. اگر سکون ہے تو وہ عارضی ہے، سکون کبھی اس دنیا میں دائمی ہے ہی نہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مشقت پر مبنی ہے یہ سفر. یہ کہہ رہے ہیں عاقل وہ ہے جو اس سفر کی نوعیت کو سمجھ لے. سفر نہیں ہے، اس میں مشقت نہیں ہے، سوری اس میں مشقت ہی مشقت ہے، راحت نہیں ہے. کہتے ہیں وَمِنَ الْمُحَال. اب دیکھیے صاحب، ابھی ابن قیم کہہ رہے ہیں اور یہ امپاسبل ہے، محال ہے. ان یطلب فیہ نعیم ولذۃ وراحۃ. اس میں یہ امپاسبل ہے کہ تم کو اس سفر میں نعمتیں ملیں یا تم کو لذت ملے یا تم کو راحت ملے. یہ اس سفر میں مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ میں نے رکھا ہی نہیں ہے. جو بھی آپ کو راحت ہے، نعیم ہے یا نعمتیں، وہ صرف عارضی ہیں، ٹائملی ہے. اب دیکھ کتنی زبردست حقیقت ہے. اب جیسے فجر میں آپ اٹھے تو مشقت ہے، آنا مشقت ہے، بیٹھنا مشقت ہے. آپ سمجھے؟ اب کام پہ جائیں گے مشقت ہے، ہر چیز مشقت. کوئی چیز ایسا نہیں یار ہم کچھ نہیں کریں گے سب ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. وہ صرف جنت میں ہوگا. تو اس کو مشقت پر مبنی ہے یہ زندگی. ابن قیم فرمانے عقل مند وہ ہے جو اس کو جلدی سمجھ جائے. تو یہاں دائمی راحت، دائمی سکون کا تلاش جو ہے وہ بے حی نہیں. آگے اسی لیے ابن قیم فرمانے وَمِنَ الْمُحَال، یہ محال ہے، بالکل امپاسبل ہے کہ کسی بھی انسان کو اس دنیا میں کوئی مطلب سکون ملے یا کسی بھی قسم کی لذت ملے، یا جو ملے گی وہ عارضی ہوگی اور دیکھتے دیکھتے وہ صاحب وہ ختم. آپ نے پلٹ کہاں گئی؟ آپ سے صحت ہی ہے، دیکھیے
صحت جو ہے آپ دیکھ لیا آج کل جو عالم ہے حاضر ہے جی. کل ہمارے جو شعیب بھائی کے بھائی ہیں انہوں نے کل فون کر بتایا کہ ان کے جو بہنوئی ہیں پاکستان گئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے بتایا ان کا جوان بھانجی کا شوہر کیا ہوا, داماد جو ہوتے ہیں وہ کراچی میں ہٹے کٹے ان کو یہی وائرس ہوا اور شاید کل پرسوں ان کو انتقال ہو گیا. اور ان کے سگے بھائی جو کہ جدے میں رہتے ہیں ان کا 1 مہینے پہلے اسی میں انتقال ہوا تھا. تو دونوں بھائیوں کا مہینے بھر میں انتقال ہو گیا. تو اب یہ جو کلفت ہے, یہ جو رنج ہے, یہ صدمہ ہے ان کے بیگم بچوں کو اور سب کو, اب یہ زندگی ہے. تو زندگی عارضی تھی اور یہ غم جو ہے جب تک آپ زندہ رہیں گے یہ دائمی رہے گا. تو اس کو یہ کہنا ہے کہ بھائی اللہ میاں نے جنہوں نے یہ زندگی بنائی ہے, اللہ نے اس کا نیچر جو رکھا ہے زندگی کا وہ مشقت پر ہے اور غموں پر ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ عاقل وہ ہے جو اس کی نوعیت کو سمجھ جائے. اگر وہ کیا تھا, وہ غالب کا ایک شعر تھا نا بڑا عمدہ اس پہ غم کے اوپر کہ بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. ہاں شکریہ. قید حیات اور بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. غالب بھی کہاں سے مضمون لاتا تھا, قید حیات اور بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں, موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں, نہیں ہو سکتا بھائی, امپاسبل ہے. آپ زندگی ہے تو غم رہیں گے, تو اس لیے غموں سے غم فری زندگی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے جی پتہ نہیں کس کا شعر ہے, موت سے پہلے جی ہاں کبد, جی ہاں اچھا آپ نے یاد دلا, خلق الانسان فی کبد, انسان کو مشقت کے لیے پیدا ہی کیا گیا بھائی, یہ وہ نہیں ہوگا سب. اس لیے کہ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں عاقل وہ ہے جو اس نوعیت اس پوائنٹ کو سمجھ جائے. اچھا وَإِنَّمَا ذَلِكَ کہہ لیں گے جو جہاں تک راحت کا تعلق ہے, لذت کا تعلق ہے, تو یہ جو ہے یہ جب انتہائی سفر پر ہوگا, جب یہ سفر ختم ہو جائے گا آپ سمجھے تو ہے صاحب راحت اور سکون دائمی. جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی بنا رہے تھے نا, تو جہاں پہ نبی علیہ السلام یہ نشید گا رہے تھے, صحابہ کرام بھی گا رہے تھے, تو وہ وہی تھا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اللہ تعالیٰ اصل زندگی تو عیش جو ہے وہ تو آخرت کی ہے, رائٹ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان سب مہاجرین اور سب کی مغفرت فرما. پھر ابن قیم آگے فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ كُلَّ وَضْعِ قَدَمٍ وَأَنَّ كُلَّ آنٍ مِّنْ آنَاتِ السَّفَرِ غَيْرُ واقفہ. سنیے آپ, یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی معلوم ہے کہ اس سفر میں رکنا نہیں ہے. اس سفر میں آپ اپنی مرضی سے رک جائیں یہ محال ہے. آپ یہ کہہ دیں کہ بس اب آج کا جو دن ہے ہم اس کو ذرا لمبا گزارنا چاہتے ہیں, تو ہمارے لیے ذرا کلاک رک جائے, ہم تھک گئے ہیں, ذرا ہم آرام کرنا چاہتے ہیں, پھر سفر پہ چلیں گے. تو یہ ابن قیم یہ محال ہے, چلتے رہنا ہے صاحب. اس پہ جان ایلیا کا ایک شعر تھا صاحب کہ
جان نے بڑا شعر کہا تھا کہ اس پہ کہ یہ بہت عمدہ شعر ہے جان کا، یاد آئے گا جب اس نے کیا بات تھی، ہاں رکنا، کہتے ہیں کہ بھول گیا، بہت عمدہ بھی یاد آئے گا، اس میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ عجیب سفر ہے کہ جس میں چل نہ پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں، یہ اس کا دوسرا مصرع تھا. ہاں کہتے ہیں چل نہ پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں. تو اس کا پہلا مصرع تھا کہ نہیں، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چل نہ پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں. کہ آپ کو فیصلے ہر وقت کرتے کیا کرنا ہے ہم کو، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ جل کے بھسم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. بڑا عمدہ شعر ہے کہ ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چل نہ پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں. آپ کو فیصلہ کرنا ہے اپنی زندگی کے لیے. تو اس کو یہ فرما دیں کہ یہ بھی بات معلوم ہے کہ یہاں اس سفر میں کہیں کیا نام ہے ٹھہراؤ نہیں ہے، بس چل رہا ہے. آپ چاہیں نہ چاہیں سفر پہ ہیں آپ. غیر ولل مکلف واقف، اور چاہے آدمی جتنا بھی صاحب اختیار کیوں نہ ہو، مکلف چاہے کتنا پاورفل کیوں نہ ہو، اس سفر کو روکنے کا اس کے پاس نہ پاور ہے نہ اختیار ہے ہی نہیں، بس چل رہی ہے زندگی. وقد ثبت انه مسافر على الحال التي يجب ان يكون مسافر عليها من تحية الزاد الموصل. اور کہتے ہیں کہ یہ بات بھی خوب معلوم ہے سب کو کہ یہ جو مسافر ہے اس پر واجب مطلب مینڈیٹری ہے کہ چاہے جیسا بھی زاد راہ ہو، جو بھی زاد راہ ہے، رائٹ، بس تم کو چلتے رہنا ہے. اور یہ ذات جو ہے یہ آپ کو اپنی منزل تک پہنچائے گا. اگرچہ آپ پر زاد راہ نہیں بھی ہے پھر بھی آپ جو موصل ہے جہاں تک پہنچنا ہے یہ آپ کو پہنچا دیں گے. مسئلہ یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس زاد راہ نہیں بھی ہے، لیکن یہ سفر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں تک پہنچانا ہے نا وہاں تک پہنچا کے اللہ تعالیٰ دم لے گا. غریب ہیں، پیسہ نہیں ہے، لیکن اگر 70 سال کو زندہ رہنا ہے تو وہ بندہ 70 سال رہے، حالانکہ اس پر زیادہ راہ نہیں ہے. ایک بیمار آدمی ہے، وہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ زیادہ چلے گا نہیں، لیکن اس کو فرض کریے 10 سال اور زندہ رہنا ہے، وہ 10 سال زندہ رہے گا. اور بہت پیسے والے ہیں ان کا اللہ نے کہا 30 سال میں مر جائے گا آدمی، 30 سال میں مر جائے گا. تو یہ کہتے ہیں اس سفر کو آخری تک پہنچنے کے لیے زاد راہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. بولے آپ یہ کہیں کہ بھائی میں نے بہت پیسے اکٹھا کر لیے، سفر لمبا ہے، تو اب 100 سال کے لیے میرے لیے بہت ہے. کہنے لگے یہ سفر ایسا ہے کہ اس میں زاد راہ جو ہے یہ کنڈیشن نہیں ہے آخری تک پہنچنے کے لیے. وہ بغیر زاد راہ کے بھی اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچائے گا. چاہے آپ اپنے لیے بلینز آف ڈالرز بھی اکٹھا کر لیں کہ یہ زاد راہ کے لیے بہت ہے، یہ بھیا ہمارے 100 کیا مطلب 1000 سال کے لیے بہت ہے، لیکن تمہارے لیے اگر 40 سال ہے تو 40 سال میں تم چلے جاؤ گے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عجیب سفر ہے، اس میں زاد راہ کا ہونا آخری تک پہنچنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اب یہ بڑی عمدہ بات انہوں نے بتائی، اگر ہمیں آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہ جو چیزیں ہم لوگ اکٹھا کر رہے ہیں، یہ تو کیا اللہ نے فرمایا ہے وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. اللہ نے کہا ہمارے پاس تم تنہا آؤ گے اور جتنا تم نے ایکیومولیٹ کیا نا سب اپنے پیچھے چھوڑ کے آؤ گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر یہ معلوم ہو جائے تو شاید ہم لوگ میں تھوڑا زہد اور تقویٰ آ جائے کہ وہ یہ ہے کہ آپ سب کچھ اکٹھا کر لیں
لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی یہ چیز وہاں تک پہنچائے گی. دیکھیں نا بڑے بڑے ابھی پچھلے ویک جو ہے 3-4 بڑے لوگ امریکہ میں مرے ہیں. ایک بہت بڑا سنگر تھا وہ 36 سال میں مرا ہے, رائٹ. اور ایک ابھی 39 کا مرا ہے, وہ تھا کیا نام ہے, نام لیجیے اس کا, بیس بال پلیئر تھا, 39. اور ایک کوئی اور تھا. یہ ابھی 3 موتیں ہوئی ہیں بالکل جوان میں. ہاں, اور ان کے پاس کتنا زیادہ رہا تھا آپ نے ابھی آپ ایپل کا ہی وہ دیکھ لیجیے آپ, بلین آف, اس پر کتنا زیادہ رہا تھا, بلین آف ڈالرز. اس وقت ایپل جو ہے اس کی ورتھ کئی 100 بلین ہے. تو یہ اس کا سی او تھا, کتنا پیسہ تھا اسٹیو جاب. تو زیادہ راہ ہے لیکن 52-53 سال کی عمر تھی, مر گیا. لیکن آخر تک وہ کہہ رہا ہم کو 80 سال 90 سال تو رہنا ہے. تو اتنا زیادہ راہ ہونا شرط نہیں ہے کہ آپ جہاں تک جینا چاہتے ہیں وہاں تک یہ زیادہ راہ پہنچا دے گا. اور اس سے ہمارے آپ جیسے مطلب اس کے سامنے غریب لوگ ہم آج بھی زندہ ہیں. نہیں, اسی لیے ہم یہ عرض کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے ہیں, ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو زیادہ راہ ہے اس کا رہنا آپا ہونا شرط نہیں ہے منزل تک پہنچنے کے لیے. وہ اللہ تعالیٰ پھر مسبب الاسباب ہے, وہ خود بخود اسباب آپ تک پہنچا دے گا اور وہاں تک پہنچائے گا جہاں تک اللہ کی مرضی ہے کہ یہ بندہ 70 سال تک جیے گا چاہے کچھ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ زیادہ راہ پر توجہ رکھنا یہ بیوقوفی کی بات ہے. یہ دیکھنا ہے کہ یہ سفر جو ہے یہ خوش اسلوبی جہاں تک ہو سکے بھائی ہو جائے, اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو بس ہمارا آخری وقت سب سے اچھا وقت ہو. باقی کے جو وقت گزر گئے اس کا تو خیر ہے, لیکن آخری وقت جو میرا ہے وہ سب سے اچھا وقت ہو میرا, بس یہ خیر ہے. پھر کہیں وَإِذَا نَزَلَ أَوْ نَامَ أَوْ اسْتَرَاحَ فَعَلَى قَدَمِ الْإِسْتِعْدَادِ لِلسِّيَرِ. سبحان اللہ. پھر یہ کہتے ہیں یہ اس سفر میں جو تم آرام کرو گے نا, وہ کہہ رہے تو تم سوئے یا کسی منزل پہ عارضی طور پہ تم رکے, تو صرف اس لیے ہے تاکہ آگے کے سفر کے لیے تم تازہ دم ہو سکو. تو مطلب یہ ہے کہ جو ہم لوگ جو انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے ہمارا آپ کا جو تفریح ہے وہ صرف اس لیے اللہ نے رکھی ہے کہ اس سفر کے لیے آگے تم تازہ دم ہو سکو بس. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاعری رکھی, جو تھوڑا بہت سپورٹس رکھے, جو مزاح رکھا, وہ صرف تنشید کے لیے کہ آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے, تب آگے آپ. تو مطلب سفر پر توجہ ہے, یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے یہ صرف آپ کی طبیعت کو اچھا کرنے کے لیے, تاکہ آپ کا سفر اور بھی خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہو سکے. تو انٹرٹینمنٹ کا جو اسلام میں کانسیپٹ بس اتنا ہی ہے کہ بھائی آپ جو ہیں, جیسے مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو علم کا دسترخوان ہے نا, علم کا دسترخوان ہے, اس میں شاعری جو ہے نا, انہیں شاعری جو ہے یہ نمک کی طرح ہے, بغیر ادب لطیف کے یہ کوئی بھی علم ہو اس میں مزہ نہیں ہے. ایسا ہے جیسے دال میں نمک نہیں ہے. ابھی جیسے آپ نے یہ جو انڈے تھے ہم نے نہیں کھائے کیونکہ اس میں نمک نہیں ہے. ہاں, تو یہ جو انہوں نے علم کے دسترخوان پر ادب جو ہے نا, جو شاعری ہے یا کوئی بھی ادب لطیفی کہتے ہیں یہ نمک کی طرح ہے, لیکن نمک کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے تفریح کا ہونا ضروری ہے, لیکن جس طریقے سے نمک کو اگر آپ بہت ڈال دیں تو حلال, اس کو کہتے ہیں حلال کر دیا تم نے, پھر وہ جو ڈش ہے بیکار.
ایسی یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے جو حلال ہے، آپ اسی میں لگ جائیں کہ صاحب انٹرٹینمنٹ کی آج کل ہے ہم میں آپ میں بچوں میں کہ انٹرٹینمنٹ کا انتہائی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، صبح شام فلمیں، صبح شام یہ صبح، اس میں کیا ہوا ہے کہ اس کو زندگی میں یہ اتنا ہو گیا ہے کہ زندگی بے کیف ہو گئی. اب بچوں کو معلوم ہی نہیں کہ مطلب سنجیدگی کیا ہوتی ہے، ہر چیز میں انٹرٹینمنٹ ہی چاہیے. حضرت صاحب بات یہ ہوتی ہے ہم لوگ جو فوٹو لیتے ہیں، اب جو فوٹو لیتے ہیں صاحب، سو فوٹو اس لیے لی آتی تھی جب ان کی یاد آئے گی تو ان کی فوٹو دیکھ لیں گے، یا فوٹو دیکھ کے ان کو یاد کر لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے. اب آپ سوچئے کہ آج کل ٹائم نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں. پہلے کیا تھا کہ ایک وہ بلیک اینڈ وائٹ فوٹو ہوتی تھی تو لیکن پورا خاندان دیکھتا تھا کہ بھائی یہ فلاں سن کی فوٹو ہے، ہم لوگ کو یاد ہوتی تھی، ٹائم ہوتا تھا، پھر اس پہ تبصرہ ہوتا تھا، پھر ابا اماں بتاتے تھے کہ دیکھو یہ فلاں تھے، انہوں نے یہاں پڑھا تھا، یہ کرتے تھے، تو وہ ایک ذہن میں نقش ہے. پھر ابا اماں کے ساتھ بیٹھ کے سنتے تھے، بڑوں سے سنتے تھے ان کی باتیں، رائٹ. تو اب آج کل کیا ہے کہ اتنی فاسٹ پیس لائف ہے کہ وہ فوٹو تو کھینچ نہیں ہے لیکن دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے. ایک بے حس سی زندگی ہو گئی ہے. سمجھے آپ؟ اس پہ ایک شعر ہے صاحب، اس نے بے حس زندگی پہ اس نے کہا ہے کہ اس نے شعر کہا صاحب کہ بے حسی شرط ہے بے حسی شرط ہے زندگی کے لیے، بے حسی شرط ہے زندگی کے لیے، اور مجھے مرض ہے، اور مجھے مرض ہے احساس کا، اور مجھے مرض ہے احساس کا. تو یہ ایک عجیب بے حسی سی زندگی ہے کہ انسان جی رہا ہے لیکن وقت نہیں ہے. اس لیے صاحب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نعمت ہے فراغ، خالی وقت ہونا، یہ صاحب جی یہ جو بہت بڑا ہے. آپ یہ کہیں کہ حدیث بتا رہی، آپ یہ کہیں میں بہت بزی رہتا ہوں اپنے بزنس، تو یہ تو آپ کے فقیری کی علامت ہے، آپ کے امیر ہونے کی علامت نہیں ہے. آپ یہ کہ صاحب میں بہت اپنے بزنس میں اتنا مشغول ہوں کہ صاحب حفظہ میں مسجد نہیں آ سکتا، آپ آتا، تو آپ تو قابل افسوس ہیں. آپ اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ بیگم بچوں کے لیے فیملی ٹائم نہیں ہے. تو بھئی آپ قابل افسوس ہیں، آپ کی تعزیت کی جائے. کیونکہ بھئی اگر خالی وقت ہونا یہ امیر ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے کام کر لیا، اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم، ٹھیک ہے 8 گھنٹے 9 گھنٹے بس کام کر لیں، اس کے بعد آپ نہیں کام کریں گے. تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الفراغ جو ہے، خالی وقت ہونا، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے بھائی، اس کو انجوائے کرو. بہرحال اس کو یہ فرمایا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَإِذَا نَزَلَ، کہ یہ جو آپ سفر سے تھوڑا بریک لیتے ہیں، یا او ناما، اور یہ جو آپ سوتے ہیں، او استراحہ، یا آپ تھوڑا یہ لطف اندوز ہوتے ہیں چیزوں سے، فعلا قدم الاستعداد للسفر، استعداد مطلب پریپریشن کے لیے، یہ آگے کے سفر کے لیے آپ پریپیئر ہو رہے ہیں کہ ذرا دم لے لیں اور پھر ابھی چلتے ہیں آپ سے. لیکن ہے کیا، جہاں آپ صبح اٹھے پھر مشقتیں شروع ہو گئیں. تو بہرحال باٹم لائن یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں صرف مشقت ہے، زندگی میں صرف مشقت ہے. اس زندگی میں مطلب سکون تلاش کرنا یہ تحصیل حاصل ہے صاحب. یہ آپ کو
آپ کو ملے گا نہیں. جو ملے گا وہ صاحب ایک وقتی ہے صاحب. جیسے ایک امین مینائی کا شعر ہے کہتے ہیں کہ یہ جو بیگم سے جو پہلے ملنا تھا تو اس کو انہوں نے کہا کہ وصل کی رات کیا مختصر ہو گئی, وصل کی رات کیا مختصر ہو گئی, آنکھ جھپکی سحر ہو گئی. آنکھ جھپکی سحر ہو گئی. یہ تو صاحب عالم ہے. تو کہنے کہ بس ایسی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو راحتیں ہیں یہ سب وقتی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ اس کا کلچر جو چل رہا ہے وہ احمقانہ چل رہا ہے, وہ غیر فطری ہے. وہ زندگی کو بہت زیادہ انجوائے کرنے کا چل رہا ہے. انجوائمنٹ اگر ایک حد تک ہے ٹھیک ہے, جیسے ابھی ابن قیم نے فرمایا ٹھیک ہے بہت, لیکن اس میں آپ کا استمرار رہے, اس میں کنٹینیوٹی رہے, یہ نہیں ہو سکتا تھا. اس میں تو مشقت ہے تب, مشقت ہے, مشقت رہے گی. اس میں غم ہے, غم رہیں گے. غموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زندگی بنائی ہے صاحب. یہ رہیں گے اور یہ آخرت تک رہیں گے جب تک آپ. ہاں پھر کہنے اگر تم جنت چلے گئے بس وہاں سفر ختم. اللہ بچائے اگر جہنم چلے گئے تو آپ اللہ بچائے. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ جنت جائیں گے تو وہیں آرام سے سوئیں گے, پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے بازار میں. وہیں اپنا پیر پھیلائیں گے. بھیا اب یہاں پہ جو ہے یہ بہت بڑا پاز آیا ہے صاحب. مرنے کے بعد کا جو پاز ہے صاحب وہ ملینز آف ایئرس کا ہے. آج مر گئے پتہ نہیں ملین کی ایئرس کے بعد اٹھائے جائیں گے. تو یہ جو پاز ہے تو اس کو یہاں بس یہ جو ہے یہ بھی سفر کا حصہ ہے, یہ ختم نہیں ہوا ہے, لیکن یہاں پر عمل نہیں ہے. تو اچھی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد کچھ کرنا نہیں ہے, مرنے کے بعد صرف سونا ہے. تو اس کو یہ ہے ان الابرار لفی نعیم جو ہے, کلا ان کتاب الابرار لفی نعیم جو ہے لفی علیین, یہ اللہ تعالیٰ علیین میں پہنچا دے. تو پھر وہاں یہ بہت بڑا بریک ہے. اس کے بعد پھر سفر, پھر جو سفر ہوگا صاحب وہ تو حشر کے دن کا ہے. اب سنیے وہ سفر اتنی بڑے بریک کے بعد اللہ اٹھا دے گا. کیا ہے وہ سب, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا. مرقد کہتے ہیں سونے کی جگہ کو. تو اللہ کا جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ اٹھائے, چلو بھائی اٹھو, اٹھ جاؤ. تو لوگ کہیں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا. ارے بھائی اچھے بڑے سو رہے تھے, کاہے اٹھائے جا رہے ہیں ہم. وہ کہیں اچھا بھلا اتنی عمدہ نیند آ رہی تھی صاحب, کیوں اٹھا دیا؟ تو فرشتے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق. بھائی آج ہی کے دن کا تو ساری کہانی تھی. جو رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا مالک یوم الدین, تو آج ہے مالک یوم الدین ہے. تو ھذا ما وعد الرحمن آج ہی کے دن کا تو وعدہ تھا. وصدق المرسلون, اور جتنے رسول بھیجے گئے تھے انہوں نے تم کو سچی باتیں بتائی تھی, وہ آج ہی کے دن کے لیے تو تھی. تو حشر کا دن وہ پھر. اچھا ایک اور بات صاحب یہ سوچئے کہ یہاں کا جو سفر تھا وہ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو لمبی زندگی دے, لیکن یہ ہے کہ 50-60 سال اب شفاعت بھائی والی زندگی تو ہم لوگ کو ملے گی نہیں, کہ یہ تو چلتے ہی آ رہے ہیں. یہ تو ارے آپ کا تو چلتے ہی آ رہے ہیں, آپ 90 کے قریب ہو رہے ہیں اور لگ ہی نہیں رہا ہے کہ آپ کوئی دم لیں گے. ہاں لگ رہا ہے کہ آپ سینچری کریں گے. لیکن چلے ہم لوگ تو پتہ نہیں اتنا نہیں پہنچ پائیں گے بہرحال. لیکن یہ ہے کہ 90 سال بھی آپ کو ملے, لیکن قیامت کا جو ایک دن ہے وہ تو 50,000 سال کے بعد. تو وہ سفر پھر وہی تھا. تو اتنا لمبا جو اللہ میں نے ہم لوگ کو مرنے کے بعد عالم برزخ میں جو آرام کرایا وہ اس لیے کرایا کہ ابھی بہت لمبا دن ہے, 50,000 سال لمبا دن. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم لوگ سلا رہا ہے. ابھی سو بھی ہے, ابھی جو دن آئے گا وہ 50,000 سال. اب سب سفر پھر شروع ہو گیا تھا.
اب جو حساب کتاب ہوا تھا تو یا تو جہنم ہے یا بس یہاں پر اسٹیشن آ گیا، اب یہاں لگا اب تم اتر جاؤ. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک زندہ ہیں صاحب مشقت کریں، مشقت ہی میں لطف ہے، بغیر مشقت کے صاحب کہیں لطف ہے نہیں. چلیں صاحب یہ تو ہو گیا ان کا باب. بیوقوفی یہ ہوتی کہ اس دنیا میں پھر ہم لوگ بہت زیادہ راحت کے متلاشی ہوتے ہیں، وہیں پہ مسئلہ ہو جاتا ہے ہی نہیں راحت صاحب، کہاں راحت ہے جی. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے صاحب، تو سبھی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے. آئیے صاحب آج کا جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے یہ بڑا لطیف ہے صاحب، ایک نیا چیپٹر فصل. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس میں ایک چیز اور بلٹ ان ہے. سوچیے اب آپ عبادت میں اور استعانت میں ایک چیز بلٹ ان ہے صاحب، جو کہ اسلام کا شاید واللہ عالم سب سے لطیف حصہ ہے اور سب سے خوبصورت حصہ ہے ہمارے ایمان کا. بغیر اس کے جو ہے ایمان بھدا ہے، رائٹ، بہت ہی بھدا، بہت ہی بدنما ہے، اور انفیکٹ پھر وہ اس حد تک ہے کہ ایمان ہی نہیں ہے. اور وہ خوبصورت چیز ہے کیا چیز؟ حیا. حیا، وہ ہے حیا. بے حیائی جو ہے وہ ایمان کو اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے، تباہ. بے حیائی ہر قسم کی جو ہے وہ ایمان کی ضد ہے، ایمان کا اپوزٹ ہے. حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. جتنی بے حیائی آئے گی اتنا ایمان جائے گا، اور جتنی حیا آئے گی اتنا ایمان آئے گا. تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بلٹ ہے. تو اب جو آدمی عبادت کرتا ہے اگر وہ آدمی بے حیا ہے تو اس کی نہ اس کا ایمان مضبوط ہے نہ اعمال مضبوط ہے. ہاں، تو اس لیے یہ ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وَمِن مَنَازِلِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مَنزِلَةُ الْحَيَاءِ. کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایک بہت اہم منزل جو ہے وہ ہے حیا کی منزل. کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اس کے متعلق قرآن میں فرمایا. دیکھیے پہلی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ نے سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ نے الم یعلم بأن اللہ یرا. اب یہ حیا ہے کہ انسان کو کیا معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے پھر ہم کو شرم نہیں آ رہی ہے. الم یعلم بأن، کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ جب دیکھ رہا ہے تو پھر اس کی آنکھوں کے آگے، نگاہوں کے آگے ہم کیسے اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. یہ ہے بے حیائی، یہ ہے بے حیائی. یہ فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تو تم کو رقیب ہے. رقیب کہتے ہیں جو رات کو پہرے داری کرتا نا، اس کے آگے سب کچھ ہوتا، کون گلی میں آیا کون گیا سب کچھ کو معلوم ہے. تو اللہ کہہ رہا میں رقیب ہوں. میں نہیں وہ تو اردو کا ہے، وہ تو اردو کا ہے. جی جی نہیں، رقیب جو ہے یہ پہرے داری کرنا، واچر. ہاں آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کچھ کہہ رہے ہیں تو ان اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رقیب ہے، مطلب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ رقیب ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اس کی نافرمانی، یہ بے حیائی ہے.
ہاں ہاں گھات لگائے ہوئے اللہ ان ربک کا اللہ تعالیٰ گھات لگائے ہوئے. تیسری بات یہ اب دیکھیے آپ قرآن شریف میں یہ جو آیت ہے سورہ غافر کے آیت نمبر 90 یعلم خائنۃ الاعین. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ جو تم آنکھوں سے خیانت کر رہے ہو نا یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. آنکھوں کی خیانت. یعلم خائنۃ الاعین. اعین کہتے ہیں عین. عین کی جمع ہے اعین. خائنہ تو آپ کہتے ہیں خیانت. یعلم اللہ تعالیٰ کو خوب دیکھ رہا ہے کہ جو تم آنکھوں سے نا یہ جو حرام چیزیں دیکھ رہے ہو نا اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب دیکھ رہا ہے کہ تم یہ حرکت کر رہے ہو. وما تخفی الصدور. اور جو تمہارے دلوں میں حرام چیزیں بھری ہوئی نا حرام خیالات ان کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے. تو جو چیز چھپی ہوئی ہے دل میں اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور جو ہماری آنکھوں سے ظاہر ہو رہا ہے اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے. بے حیائی یہ ہے کہ سب جانتے ہوئے بھی ہم لوگ وہی حرکت کر رہے ہیں جو ہم کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اللہ بچا تھا. یہ ہے اصل بے حیائی. تو باٹم یہ حیا کا مطلب یہ ہے دین میں کہ یہ علم رکھتے ہوئے ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور جان بوجھ کر. یہ ہے بے حیائی. پھر اس کا اظہار جو ہے سب اعمال سے ہوتا ہے. اس کا اعمال سمجھا. اب یہاں پہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا یہ حدیث صحیح اس لیے بھی کہ عجیب حیا ایسی چیز ہے کہ آپ کسی کو سکھا نہیں سکتے. یہ کوئی سوئمنگ یا واکنگ یا رننگ نہیں ہے کہ آپ نے سب دیکھو ایسے سوئم کرتے ہیں. نہیں حیا یہ ہے کہ حیا خود بخود آتی ہے. حیا ایمان کے ساتھ آئے گی. آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے. اسی لیے ہمارے بھائی بہنیں جو بے حیائی ہیں آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے. اس کے سمجھ ہی میں نہیں آ سکتی کہ اس میں بے حیائی کیوں ہے. وہ آپ سمجھا دیں. اسی لیے جب ایمان پہ کام ہوگا نا تو حیا خود بخود آئے گی. جو کیا کہتے ہیں انگلش میں جو باٹم لائن ہے وہ ہے ایمان پہ کام کرنا. جب ایمان آتا ہے نا حیا خود بخود آتی ہے. اس کی تو آپ کو فکر ہی نہیں کرنی. اور حیا نہیں ہے وہ اس وجہ سے حیا نہیں ہے کیونکہ ایمان نہیں ہے. اسی لیے کہیں قرآن حدیث میں آپ یہ سوچیے لباس کے اوپر کہیں توجہ کیوں نہیں ہے قرآن شریف میں. سوچیے کہ یہ پہنو ہے ہی نہیں. وہ جو جب حیا آئے گی نا تو لباس خود بخود آ جاتا ہے. لباس خود ایک موٹی موٹی اللہ تعالیٰ نے ایک آدھ چیز سے بتائی ہے وہ بھی عورتوں کے سلسلے میں. سورہ نور میں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بس یہ بتائی ہے کہ بھائی آنکھوں دوپٹہ جو ہے عورتوں کا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ. اللہ کہ بھائی اپنے سینے کے اوپر عورتوں کا جیوب مطلب سینہ اپنے سینے کے اوپر ایک ایکسٹرا پیس آف کلاتھ ڈال لیا کرو. یہ دوپٹہ ہے. اچھا اس میں بھی یہ چونکہ فارسی کا لفظ ہے دوپٹہ اس پہ بھی دو پٹا ہے یک پٹا نہیں ہے. دو پٹا ہے تو وہ ہے کہ بھائی ایک ایکسٹرا جیسا عائشہ نے اسما اپنی بھانجی کے کو بتایا کہ بیٹا یہ جو دوپٹہ ہے نا یہ دبیز کپڑے کا ہو موٹے کپڑے کا ہو اور ایسا ہو کہ تمہارا پورا سینہ ڈھپ جائے. تو مطلب جو شرٹ پہنی ہے جو جمپر پہنی اس کے اوپر تو بس ایک یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا لباس بتایا. باقی یہ نہیں کچھ بتایا کہ کیا لباس ہو. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب زوال آیا مسلمانوں میں تو سب سے پہلے چیز جو گئی وہ دوپٹہ ہی گیا. یعنی جس ایک لباس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا جو پہلی چیز ہمارے معاشرے سے گئی وہ یہی دوپٹہ گیا. بے حیائی یہ ہے کہ قرآن شریف مرد بھی پڑھتے ہیں عورتیں بھی پڑھتے ہیں.
اور ختم قرآن کے لیے دعا بھی ہوتی ہے. جو پڑھ رہے ہیں اللہ نے کہا کہ اور تو وہی لباس ہم نے ہمارے خواتین نے پہلے پھینک دیا, وہی پھینک دیا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ, اس حکم کو پہلے رد کر دیا, نہیں یہ تو نہیں کریں گے. اب بے حیائی ہے. اب اس کے ساتھ آپ حرم شریف میں بھی نماز پڑھیں اس بے حیائی کے ساتھ تو قبول ہی نہیں ہوتی ہے کہ انسان بے حیا. حج عمرہ کرنے سے آپ باحیا نہیں بن جائیں گے. حج عمرہ کرنے جانے سے پہلے باحیا بنیے, آپ سمجھیں, تب وہاں جائیں گے تو شاید قبول ہو جائے. بے حیائی کرتے ہیں آپ, پھر آپ نے بریک لیا بے حیائی سے اور چلیں گے عمرہ حج کے لیے. یہ 2 ویک کی جو اداکاری ہے نا, نوٹنکی, آپ نے کہ یہاں تو کچھ ہے نہیں, یہ صرف نوٹنکی تھی. صاحب واپس آئے تو جہاں سے بے حیائی کے اعمال چھوڑے تھے وہیں سے شروع کر دیے. تو مطلب ہوا یہ تو آپ نے نوٹنکی کی. بھائی یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ اگر آپ کو وہیں سے بے حیائی شروع کرنی تھی جہاں سے آپ چھوڑ کے گئے تھے عمرہ حج کے لیے, تو وہ جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ آپ نے کچھ حاصل تو ہوا نہیں آپ کو. تو اب ہماری اتنی بہنیں جاتی ہیں, بہنوں کو چھوڑیے, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, عورتیں بے حیا ہوتی ہیں مردوں کی وجہ سے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوس, وہ شوہر وہ باپ جو اس کو اپروو کرتا ہے کہ ہماری بیگم, ہماری جو بھی جن پہ بھی آپ, وہ گھر سے جائیں بے حیائی کے ساتھ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی دیوس ہے, اس میں غیرت نہیں ہے, یہ بے غیرت مرد ہے. اور دیوس کو نبی صلی یہ جنت میں نہیں آئے گا. تو اب بعد میں اگر دیوس ہے تو آپ جنت اس لیے نہیں آئیں گے کیونکہ آپ بے غیرت ہیں, اس کی وجہ سے آپ کے گھر کے خواتین بھی بے غیرت ہیں. تو خواتین کو آپ مت کہیں کچھ, خواتین کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ملکہ دیا ہے جو مردوں میں نہیں ہے. وہ بہت حد تک اطاعت کا ہے. جتنا اطاعت کا جذبہ عورتوں میں اللہ نے رکھا ہے مردوں میں نہیں رکھا. اسی لیے شادی کرنے کے بعد آپ ان کے گھر نہیں آتے ہیں, آپ ان کو اپنے گھر لاتے ہیں, کیونکہ یہ ایک اطاعت کا جذبہ ہے. وہ آئے ہی آپ کے گھر پہ اس لیے ہیں کہ پھر آپ جیسا آپ کا گھر کا کلچر ہے, جیسا معاشرہ ہے, جیسا وہ خود بخود ویسی اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لیتی ہیں. رائٹ, جیسے مائیں بچیوں سے کہتی ہیں بیٹا جب تمہاری شادی ہوگی تو دیکھو جہاں تم گھر جاؤ گے اس گھر کو گھر بنانا بیٹا, مطلب وہاں کا جیسا معاشرہ ہے, جو جیسا رہن سہن ہے اس کو اڈاپٹ کرنا. تو یہ اطاعت کا جذبہ عورتوں میں آلریڈی اللہ نے بلٹ ان کیا ہے. رائٹ, مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہوتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب مرد خود بے غیرت ہے, دیوس ہے, تو وہ عورت کو اپروو کرتا ہے کہ ہاں تم بغیر دوپٹے کے نکل جاؤ, ارے تم چھوٹے کپڑے بھی پہن کے, ارے تم بہت ٹائٹ جینس بھی پہن لو, تم بہت ٹائٹ, اٹس اوکے فائن, تم بال کھلے جو ہے تم چلی جاؤ, تم کو غیر مرد تمہارے حسن و جمال, تمہاری باڈی کو, تمہارے کروس کو جو ہے نا اپریشیٹ کر رہے ہیں. رائٹ, آئی ایم اوکے وتھ اٹ, کوئی مسئلہ نہیں بیٹا, کوئی مسئلہ نہیں بیگم. بلکہ کوئی غیر مرد جب ہمارا دوست وہ کہتا ہے بھائی تمہاری بیگم تو جو بھی انہوں نے لفظ استعمال کیا تو ہم کو خوشی ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی ایسا ہے تو پھر وہ دیوس ہے, پھر وہ دیوس ہے. تو اس لیے عورتوں کو آپ مت کہیں, مسئلہ ہے مردوں کا, مسئلہ ہے مردوں کا. جب مرد عیاش ہوتا ہے تب عورت عیاش ہوتی ہے, جب مرد بے غیرت ہوتا ہے تب عورت بے غیرت ہوتی ہے. اس لیے فضول میں عورتوں کو کہنا کوئی حاصل نہیں. آپ اس لیے قرآن شریف میں حیا کو جو رکھا گیا ہے وہ لنک کیا ہے ایمان سے. اور پھر دیکھیے حدیث شریف سے پہلے اس میں حیا کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ یہ کرے, بس یہ کہ ایمان ہے تو حیا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ دیکھیے ایک صحیح حدیث ہے
بخاری شریف کی، مسلم، ہر جگہ یہ، ابو داؤد سب میں یہ پہ ہے کہ ابن عمر نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے آئے تھے، تو ایک بھائی، بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو کچھ نصیحتیں کر رہا تھا. سن لیا کہ اچھا یہ نصیحتیں کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا کہ تم نے یہ حرکت کی کیوں کی؟ کیسے کوئی بھی حرکت کی ہوگی، تم کو حیا نہیں ہے، شرم نہیں آئی یہ کرتے ہوئے؟ تو اس نے کوئی بے حیائی کی حرکت کر لی ہوگی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر یہاں آئیے، کہنے کہ بیٹا دیکھو ایسا ہے، حیا جو ہے، حیا نہیں، اپنے بھائی کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو، جاؤ بیٹا تم جاؤ. پھر انہوں نے کہا دیکھو ایسا بھی ہے، حیا جو ہے یہ ایمان سے آتی ہے. فإن الحیا من الایمان، حیا جو ہے تم اتنی نصیحتیں کر رہے ہو نا، یہ اس کے بجائے ایمان پہ کام کرو. اس بچے نے جس نے جو بے حیائی کی حرکت کی نا، تو اس وجہ سے کیس ہے اس میں ایمان کمی ہے. اب وہ جو روٹ کاز ہے نا، اس کی حضور نے تشخیص کی. جیسے ڈاکٹر آپ تشخیص کرتا نا، کیا کہتے ہیں تشخیص کو؟ نہیں، تشخیص کو کیا کہتے ہیں؟ ڈائگنوسس. جو ڈائگنوسس ہے وہ نبی پاک نے فرمایا کہ بھئی ڈائگنوسس کی یہ ہے، اس مرض کی ڈائگنوسس یہ ہے کہ پرابلم ایمان میں ہے، اس لیے اس اپنے بھائی کے ایمان پر کام کرو. آگے اس کا مطلب یہ ہوا بے حیائی ایمان کی کمی کی یا کمزوری کی علامت ہے. ایک اور حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا الحیا لا یأتی الا بخیر، حیا ایسی چیز ہے کہ اس میں صرف خیر ہی خیر ہے. حیا جو ہے وہ نہیں لاتی ہے مگر خیر کو، مطلب اس میں صرف خیر ہی خیر ہے. مطلب آپ یہ نہیں کہتے حیا میں کوئی نقصان ہے، حیا میں خیر ہی خیر ہے بھائی. اور ایک جگہ نبی پاک فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور اس میں سب سے افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور دیکھو راستے سے یہ کوئی ہرٹفل چیز، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ ایمان کی علامت ہے. اور فرمایا کہ حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی حیا تھی، اشد حیا من العذراء فی خدرها فاذا راى شيئا يرجع عرفنا منه. کہنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی حیا تھی کہ جس میں جتنی ایک باقرہ میں نہ ہو، جتنی ایک بچی میں نہ ہو جس کی بھی شادی نہ ہوئی ہو. آپ عذرا کہتے ہیں اس بچی کو جس کی بھی شادی نہ ہوئی ہو، کنواری ہو. ہاں، اسی لیے صاحب آپ کو ایک دلچسپ بات بتائیں، اسلامی شریعت کی کتنی اس انسانی نفسیات کا اس میں لحاظ رکھا گیا ہے اسلامی شریعت میں. وہ یہ ہے کہ جس لڑکی کی پہلی شادی ہے اس سے ایجاب و قبول جب کیا، اس سے جب اجازت لی آتی ہے کہ بیٹا تم نے فلاں ابن فلاں کو اپنے نکاح میں قبول کیا، تو شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے جو ہے وہ بولتی نہیں تھی. اب آج کل تو بہت بولتی ہے، وہ تو رائٹ اوے کہہ دیتی جی قبول کیا حافظ صاحب، بالکل رائٹ، یس آئی ایکسیپٹ. اب تو خیر وہ بات ہے، اب تو. لیکن جو ایک اسلامی معاشرہ تھا مرحوم، اب نہیں رہا، وہ اسلامی معاشرہ گزر چکا. تو بہرحال اس میں کیا تھا کہ اور لڑکی جو ہے خاموش رہتی تھی. خاموشی جو تھی وہ رضامندی تھی. پوچھا گیا وہ رو دی. اچھا رونا اس لیے ہوتا تھا کہ وہ اپنی اماں ابا کو چھوڑ کے جا رہی ہے. شدت محبت میں وہ سوچتی ہے میں اپنے بھائی بہن جن کے ساتھ کھیلا ہے، گھر بار سب چھوڑ کے جا رہی ہوں، اس کے اوپر وہ روتی تھی. وہ محبت کی علامت تھی.
آج کل کیا ہوتا ہے لڑکیاں اس لیے نہیں روتی ہے کہ ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ابا تو چھوٹا، اماں چھوٹی، بھائی بہن چھوٹے، یہ گھر چھوٹا، اب ہم جہاں جا رہے ہیں وہ بڑا گھر ہے، زیادہ پیسے ہیں، تو اس کو رونا ہی نہیں آتا، تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا یہ دلہنیں پہلے روتی کیوں تھی، کیونکہ وہ لنک اب نہیں رہا نا، اس لیے بھائی چھوٹ جائے. ہماری جب بڑی بہن، ہماری جو بھانجا ہوا، جب بڑی بہن کی رخصتی ہوئی تھی شادی میں، تو ہم تو اس شام تک تو روتے ہی رہے تھے کہ ہماری بہن چلے گی. آپ لوگ کے ساتھ ابھی ایسے ہی ہوا ہوگا، ہم لوگ محبت سبھی کے ساتھ ہوگا. وہ بھائی بہن میں اتنا لگاؤ تھا، آج وہ لگاؤ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہاں آج کل اس لیے بھی نہیں روتی ہے کہ میک اپ خراب ہو جائے گا. لوگ کہتے بھی رونا نہیں. تو اچھا یہ تو ہو گیا. دوسری بات ہے، اگر عورت مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، اب اس کی شادی ہو رہی ہے، اب اگر قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کہ میاں فلاں ابن فلاں کو آپ نے اپنے شادی میں قبول کیا، اب اس کا یس یا نو کہنا مینڈیٹری ہے. اب صرف رونا اب یا صرف خاموش رہنا یہ علامت رضامندی کی نہیں ہے. اب قاضی صاحب کہیں گے نہیں محترمہ آپ بتائیں جی یس یا نو. ہاں کیونکہ وہ اس کا ایک تجربہ ہو چکا ہے، شادی ہو چکی ہے اس کی، رائٹ. اب جو ہے اب اس کو یس یا نو کہنا ضروری ہے دوسری میں. اسی لیے یہاں پہ جو عذرا کہا نا کہ کسی لڑکی جس کی شادی نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں شرم حیا اس سے زیادہ تھی. یہ فرمانے کون صحابی ہیں؟ ابو سعید خدری کے فرمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا اس سے زیادہ تھی. اور پھر دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نیچرل آدمی تھے، اتنے فطرت سے قریب آدمی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار اگر گزرتی تھی نا تو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ چہرے پر ہی اس کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے. تو ہم لوگ سمجھ جاتے تھے کہ فلاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ناگوار گزری ہے. تو ایک بات نہیں ہوگی تو یہ اچھا. پھر صحیح ہے میں ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنے نبی پہلے گزرے ہیں ان میں ایک تعلیم مشترک تھی ہر نبی میں. ہر نبی نے اپنے قوم سے ایک بات کہی، وہ کیا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر تم میں حیا نہیں ہے تو جاؤ جو بدیائے کرو. حیا نہیں ہے تو جو بدیائے جاؤ کرو، تم سے پھر بات کرنا ہی بیکار ہے، تمہیں حیا ہی نہیں. اب یہ بات تو مسلمانوں ہی سے کہی جائے گی نا، غیر مسلم سے تو نہیں کہی جائے گی. اب کوئی مسلمان اگر بے حیا ہے تو آپ اس کے بھیا اگر تم کو جیسے ایک دن ایک صاحب ملے وہ بے حیائی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. ہم نے کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ لیں بس صاحب ہم نہیں پڑھتے. تم نے کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ لیں ہم نے یہ سوچا جب ہمارا ایمان اتنا پختہ ہو جائے گا تب ہم نماز پڑھیں گے. تو عجیب خپتی پر آدمی. تو ہم نے کہا اب ان سے کیا بات کی جائے؟ بے حیا. ٹھیک ہے صاحب آپ جانیے اللہ جانے. تو یہ کوئی آدمی ایسا بے حیا ہو جائے جو منہ پہ آپ کو کہہ دے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، تو بھائی آپ کہتے پھر جو مرضی آپ کریے. بے حیا. اچھا ایسی اور بھی حدیثیں. اچھا یہ تو ہوگی احادیث. اب جلدی سے صاحب 5-10 منٹ میں صاحب اس کا جب بڑی عمدہ ڈیفینیشن ہے ان کی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث و قرآن کی روشنی میں، یہ سنتے جائیے آپ. کہتے ہیں وَمِنَ الْحَيَاءِ لِلْبَطَرِ لَكِنْ هُوَ الْمَقْصُورُ وَعَلَى حَسْبِ حَيَاةِ الْقَلْبِ يَكُونُ فِي قُوَّةُ خُلُقِ الْحَيَاءِ. سبحان اللہ. دیکھیے صاحب کیا زبردست انہوں نے ڈیفینیشن کیا. کہتے ہیں حیا جو ہے یہ لفظ ہے، لفظ حیا یہ بطر سے، یہ جو بارش کا پانی ہے نا، بارش کا پانی اس کو بھی حیا کہتے ہیں. اسی لیے جب یہ پانی زمین پر آتا ہے نا تب زندگی پیدا ہوتی ہے. بغیر بارش کے پانی کے چاہے جتنی اچھی زمین ہو وہ بنجر ہے. وہ جب پانی
آتا ہے اوپر سے تب اس میں زندگی پیدا ہوتی ہے. کہنے لگے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حیا کو حیا کہا ہے. آپ سے پورے قرآن شریف میں جہاں بھی ہے پانی کا ذکر وہاں پہ یہی لفظ استعمال ہوا ہے, حیا, کہ یحیی لیکن هو المقصور. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی بہت محدود ہے, یہ ڈیفینیشن بھی بہت محدود ہے. یہ کہہ رہے ہیں وعلی حسب حیات القلب یکون فی قوت خلق الحیا. کہہ لیں دیکھو میاں ایک بات سمجھو کہ تمہارا دل جتنا سالم ہے, جتنا صاف ہے, ہاں اسی کے اعتبار سے تم میں جو کوالٹی ہے حیا کی اسی کے اعتبار سے آئے گی. اگر دل جو ہے وہ گندا ہے تو حیا پھر یا تو بالکل نہیں ہوگی یا بہت کم ہوگی. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں, عام طور پہ جو بد نظری کا جو ایک مرض غالب آ چکا ہے, بد نظری کا, اس سے دل میں فساد پیدا ہوتا ہے. جب بد نظری سے دل میں فساد پیدا ہوا تو صاحب حیا تو گئی, حیا یا تو بالکل نہیں رہے گی. حیا صرف اتنی ہوتی ہے کہ جب وہی بندہ مسجد آئے گا تو ٹوپی وہ بھی پہن لے گا, بھائی مسجد جا رہے ذرا مسلمان دکھیں, آ جائے گا, یا یہاں کوئی بے حیائی کی حرکت نہیں کرے گا یار اللہ کے گھر میں. اتنی حیا رہ گئی ہے. لیکن اس سے کہو بھیا جو اللہ مسجد میں ہے وہی اللہ مسجد کے باہر پارکنگ لاٹ میں بھی ہے, یہ اس کے بعد سمجھ میں نہیں آئے گی. اب کہیں گے جائیے بس نماز پڑھنے گئے تھے 27ویں شب میں دعا میں بھی گئے تھے اور تراویح بھی پڑھی تھی, اس کے آگے ہم سے بات. اب وہ عید آئی, عید کے بعد سے نیکسٹ رمضان تک اب اس میں دل میں فساد ہے تو اس کو حیا کی بات اب سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ فرمانے کہ علی حسب حیات القلب, جتنا تمہارا دل زندہ ہے اسی کے اعتبار سے خلق الحیا آئے گی. صاحب حیا کا معیار آئے گا. وقلت الحیا من موت القلب وروح. سبحان اللہ. دیکھیے صاحب کہتے ہیں جب حیا کی قلت ہو گئی حیا کی قلت کرے, جب حیا کی کمی ہو گئی, یہ علامت ہے دل اور روح دونوں کی موت کی. دل مرتا ہے, روح مرتی ہے حیا کے نہ ہونے سے یا حیا کی کمی کے. جیسے آکسیجن ہے نا, آکسیجن ہے ایک خاص میعاد, ورنہ پھر آپ کو وہ لگا دیتے ہیں کہ بھائی کس کو آکسیجن کم جا رہا ہے ورنہ یہ مر جائے گا پھیپھڑے سے, تو وہ لگاتے ہیں, وینٹیلیٹر لگا دیتے ہیں. صحیح, یہ کووڈ میں یہی تو ہو رہا ہے, جہاں بریتھنگ پرابلم ہوئی انہوں نے بھائی آکسیجن پرابلم, انہوں نے وہ لگا دیا. اب مصنوعی طور پر اس کے پھیپھڑوں کو بتایا جا رہا ہے بھائی چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو. بس سمجھ لیجیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی مثال ہے حیا کی. جہاں حیا کم ہوئی تو آپ کا دل اور روح دونوں وینٹیلیٹر پر چلا گیا. صاحب یہ کہتے ہیں حیا کی قلت علامت ہے کہ اس کا دل بڑھ چکا ہے اور لٹرلی اس کی روح بھی مری چکی ہے. کہ وہ بے حیا انسان جو ہے وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. بھائی جس کو حیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے, کہ یار الم یعلم بان اللہ یرا, کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, تو بھائی یہ تو بے حیا آدمی ہے, پھر یہ زندہ رہے مر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. اب حیا کی یہ اہمیت ہے ہمارے دین میں. کہہ رہے فَكُلَّمَا كَانَ الْقَلْبُ أَحْيَا كَانَ الْحَيَاءُ أَتَمَّ. کہنے لگے جتنا دل زندہ رہے گا اتنی زیادہ حیا اس میں پوری رہے گی. مطلب اگر کسی آدمی کا دل صحت مند ہے, یہ علامت ہے کہ اس میں حیا ہے. نہیں, یہ بہت اہم بات ہے صاحب, سمجھیے گا. بے حیائی سے صاحب آپ کا عبادت ہو گیا, یہ کوئی زندگی بھی نہیں ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ صاحب یہ بے حسی کی زندگی جو ہے صاحب, یہ کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے صاحب. اچھا, جنید بغدادی
رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا الحیا رؤیت الاعلیٰ. سبحان اللہ. الحیا، دیکھیے بڑے لوگ کیا کیا باتیں کر دیتے ہیں. رؤیت الاعلیٰ و رؤیت التقصیر فیتولد بینہما حالت تمشی الحیاء تسمی الحیاء وحقیقتہ خلق یبعث علی ترک القباحل ویمنع من التفرید فی حق صاحب الحق. دیکھیے بڑی لوگ، اسی لیے بڑے لوگوں کے ملفوظات پڑھیں تو بڑی زبردست باتیں. اب اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انہوں نے اپنی زبان میں اس کی تشریح کی ہے. جنید بغدادی نے فرماتے ہیں میاں دیکھیے شیخ صاحب دیکھیے کہتے ہیں کہ حیا کیسے پیدا ہوگی، اگر تم میں نہیں ہے تو کیسے پیدا ہوگی، کہ ہم بتاتے ہیں. تم کہتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا خوب مطالعہ کرتے رہا کرو. اللہ کی جو نعمتیں ہیں نا اس کو خوب استحضار رکھو. جتنا نعمتوں کا استحضار رکھو گے نا تم کو خود بخود شرم آئے گی. سبحان اللہ، کتنی زبردست بات ہے صاحب. جتنی نعمتیں ہم لوگ پاس ہیں کہ اس کو خوب یاد رکھو. خود بخود گناہ کرنے سے تم کو شرم آ جائے گی. بس یہی حیا ہے. مطلب یہ بے حس جب آدمی ہو جاتا ہے نا تو تب بے غیرت ہوتا ہے. بے حسی سے بے غیرتی آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہی نہیں ہے، ہر چیز فار گرانٹیڈ لی ہوئی ہے، تو اس سے آدمی بے حس ہوتا ہے. اب بچوں کے ساتھ آپ بیٹھ کر 10 15 20 منٹ تعلیم کر لیں قرآن حدیث بات، تو انہی بچوں میں خود بخود شعور پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. یا پھر خود بخود شعور پیدا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دوں. یہ ویڈنسڈے کو جو اوپن ہاؤس ہوتا ہے اس سے ہم نے بہت سیکھا. یقیناً میں اپنے بیگم سے کہتا ہوں کہ اس سے ہم نے شاید سب سے زیادہ جس کام سے ہم نے دین سیکھا ہے یہ ہمارے ویڈنسڈے کا اوپن ہاؤس کلاس ہے. اس سے ہم نے جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان سے ہم نے قرآن حدیث میں جو اللہ تعالیٰ نے باتیں کی وہ پریکٹیکلی ہم نے دیکھی. مثال کے طور پہ جتنی سسٹرز مسلمان ہوئی ہیں اور جتنے بردرز مسلمان ہوئے ہیں ان میں نے حیا دیکھی. کوئی چیز بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ اب وہ پہلے کافر تھے، کفر سے صاحب ایمان ہو گئے. بس صاحب ایمان ہوئی تو خود بخود حیا آ گئی. اب آپ دیکھیے وہی سسٹر جو ہیں کیا کپڑے پہن کے آتی ہیں، حیا والے اسلامی. کسی نے بتایا نہیں ان کو کہ آپ یہ پہنیے، کسی نے بتایا نہیں. وہی ابھی چند روز پہلے ایک نکاح ہوا ویڈنسڈے کو اوپن ہاؤس کے وقت ہو گیا. وہ اپنا انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی کی ایک فیملی تھی. وہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے اس کو، کیونکہ جو سسٹر مسلمان ہوئی تھی وہ بھی 2-3 بیٹھی تھی کہ بھائی یہ نکاح ختم ہو تو ہمارا اوپن ہاؤس شروع ہو. میں نے کہا سسٹر نکاح پڑھا نہیں بالکل. اس میں جو ہماری خواتین آئیں شادی میں آ رہی ہیں تو جس حشر میں آئیں کہ سر سے دوپٹہ بھی نہیں تھا. اب یہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہی ہیں یہ مسلمان ہے. اور پھر وہ جو میک اپ بھی ہے جو بھی ہے وہ. اب میں سوچتا میں نے کیوں، اب وہ ایک تقابل اب ان لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے. اب تو ہے کیا کہ مطلب ان لوگوں نے اس سے خراب زندگی دیکھ کے آئے اور یہاں پہ آ کر وہ اسلامی شاعر انہوں نے اختیار کر لیے اور ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو اس کے بعد وہ جو سسٹر فاطمہ سے باتیں کرتی رہی کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. جتنی سسٹرز آئی تھیں ایک آدھ کو چھوڑ کے کسی کے تو کوئی دوپٹہ بھی نہیں تھا، یا دوپٹہ مطلب سر سے نہیں تھا. تو نا ایسی ہے کیا بتائیں. پرابلم یہ ہے کہ آدمی کرے کیا، اپنے لوگ صحیح ہونے کے نہیں اور خراب ہو رہے ہیں. بھائی ابھی پرسوں سے ایک ویڈیو آیا کہ موراکو میں کہاں گئے ایک ٹی وی اینکر نے سڑک پہ جا کے پوچھ رہا ہے عربی میں بچے بچیوں سے اور کچھ بڑے بھی ہیں کہ اسلام کا پہلا سب سے اہم رکن کیا ہے. میں خاص 40-50 لوگوں کو اس نے جلدی کلپس دکھا رہا تھا، کسی کو نہیں معلوم. موراکو میں
اسلام کا پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کسی کو نہیں معلوم، کسی بچے کو معلوم ہی نہیں تھا. یہ ہے موراکو کا، یہ اس نے دکھایا، اس نے کسی سامنے بھیجا مجھ کو. پہلا رکن کیا ہے یہ معلوم ہی نہیں، اور بچے ہنس رہے ہم کو نہیں معلوم. تو مطلب یہ ہے کہ اپنا، لیکن جب یہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ نے کہا، جیسے قرآن میں کہا تم لوگوں نے دین چھوڑ دیا تو ہم یہ دین کسی دوسری قوم کو ہم دے دیں گے. ہم لوگوں نے دیکھو، اب آپ پاکستان جائیے یا ہندوستان جائیے، آپ ہمارا جو ایک نیا معاشرہ جو آیا ہے بالکل بے حیا. ارے آپ پاکستانی ڈرامے آپ دیکھ لیں بھیا، 50 سال پہلے کے ڈرامے آج کا تو لگتے ہی نہ وہ تھیم ہوتے ہیں، نہ وہ تھیم ہے. ہر جگہ طلاق، دوسرے مرد سے معاشقہ، مطلب ایک عجیب ایک گندا تھیم چل رہا ہے. اور پھر جو لباس پہنا جا رہا لگتا ہی نہیں ہے کہ کافر ہیں یہ مسلمان ہیں، کوئی ہے ہی نہیں. مطلب دوپٹے کو تو چھوڑ دیے، وہ تو قصہ پارینہ ہو گیا، وہ تو اب آپ صرف کتابوں میں ملے گا. لیکن جو پہناوا، جو تھیم چل رہا ہے، جو سٹوری چل رہی ہے، وہ بھی ایسی متعفن ہے کہ عجیب معاشرہ ہو گیا تھا. اب لیکن اب جو نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھا وہ ہم سے آپ سے کہیں بہتر ہو رہے ہیں. آگے تو اب باٹم بھائی بات یہ ہے کہ اب چونکہ ہم صحیح نہیں ہو رہے ہیں اور خراب ہو رہے ہیں، تو کیا ہم اس چکر میں جو بیچارے مسلمان ہونا چاہتے ہیں ان کو بھی اسلام سے محروم رکھیں؟ یہ تو بات نہیں ہو بھائی. ہم نے طے کر لیا کہ ہم لوگ صحیح نہیں ہوں گے، اب ہم صحیح نہیں ہوں گے، قیامت تک صحیح نہیں ہوں گے. اب ہمارے بد سے بدتر ہی حالت ہوگی، کیونکہ کہیں کوئی معاشرہ دکھ ہی نہ ہے، کہیں مسلمان میں کہیں اصلاح انڈیویجولی ہوتی ہے، بعض انڈیویجول نے توبہ کر لی سارے، لیکن ایسا معاشرہ جو ہے وہ تو بالکل خراب ہے صاحب. تو اس لیے جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان میں حیا بھی آپ دیکھیں گے، سمجھا. اور ان میں ایک بہت ہی، میں آپ کو خیر ٹیپ ہو رہا ہے، ایک مثال دینا چاہتا ہوں، خیر دے دیتا ہوں تھوڑے بند الفاظوں میں. ایک مسلمان خاتون لڑکی، اس لیے صاحب لڑکیوں کو اکیلے مت بھیجا کریے پڑھنے کے لیے کالج میں بھائی. ایک مسلم کنٹری سے ماں باپ نے اپنی بچی کو، جو اس وقت ہوا رہی 19-20 سال کی، بھیج دیا، نہیں یہاں بھیجا اس میں کام کرنے کے لیے، موراکو پویلین میں، یہ ڈزنی میں. جب وہ یہاں آئی، آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے، تو ماشاءاللہ 5 وقتہ نمازی اور حجاب کرتی تھی. اس وقت اس کو ڈرائیونگ نہیں معلوم تھی. تو ایک بہت ہی شریف موراکن بھائی جو آتے ہیں، اب تو ادھر چلے گئے، بہت ہی شریف لڑکا، اس سے اس کی ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ اس نے بتایا اس کو، اچھا وہ بھی وہاں موراکو کا، اس نے کہا دیکھو ایسا ہے، تم غیر محرم ہو ہمارے لیے، ہم آج سے تمہارے بھائی ہیں. دیکھو ایسا ہے، کوئی دقت ہو کچھ ہو تو ہم کو بتا دو، ہم تم کو ہیلپ کریں گے ایز اے بہن، تم ہماری بہن ہو. اور یہ میرا ایک مسلمان کا، بہت پکا مسلمان، وہ اس نے اپنی بات کو نبھایا، اس نے بھائی بن کے اس نے دکھایا اس کو. اب دیکھیے شیخ صاحب کیا یہ ہوتا ہے اکیلی اسلام میں جو محرم کا ہے نا، وہ اسی لیے اس لڑکی نے جاب شروع کی ایک ریسٹورینٹ میں. وہاں ایک امریکن ویٹر تھا جو نیو یارک سے موو ہوا تھا، بڑا ہینڈسم تھا، لمبا ہینڈسم. اس کو مرض تھا زنا کا، اس نے بعد میں مجھ کو بتایا، اس کو مرض تھا زنا کا، وہ بس زنا ہی کرتا رہتا تھا مختلف عورتوں کے ساتھ، لیکن وہ سب غیر مسلمین تھی. اس کو یہ لڑکی پسند آ گئی. اس نے خود بعد میں مجھے بتایا کہ اس نے اس لڑکی کو بہت ہی پھنسانے کی کوشش کی، لیکن بھائی صاحب ایمان اس وقت بھی حجاب پہنتی تھی، لیکن اس کے چنگل میں نہیں پھنسی. اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ میں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ مجھ کو یہ لڑکی چاہیے صرف اس لیے کہ مجھ کو اس کے ساتھ زنا کرنا ہے، کوئی شادی وادی نہیں، زنا کرنا ہے. 4-5 مہینے کی محنت کے بعد
اس نے اس لڑکی کو پھنسا لیا، اس مسلمان سسٹر کو جو حجاب والی تھی، نہ صرف اس کو پھنسا لیا، اس کے ساتھ متعدد بار زنا کیا. اس لڑکی نے الاؤ کیا اس کے ساتھ زنا کرنے کو. اس لڑکی نے، یہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی. یہ اس آدمی سے کی ملاقات ہوئی. ایک ہمارا اسٹوڈنٹ تھا، اب نام نہیں لیں گے اس کا، بچے جانتے ہیں، بہت بڑا، اب تو 30-35 سال کا ہو گیا. اس کے سے کہیں ملاقات ہوئی تو اس نے اس سے کہا کہ تم ایک ہماری مسلم سسٹر کے ساتھ یہ کر رہے ہو. تو اس نے کہا یار اسلام ہے کیا، تم بتاؤ. اس نے کہا ہم بتاتے ہو. اس نے کو جتنا معلوم تھا نا اس نے اسلام بتایا. پھر ایک دن وہ ہمارے پاس لے کے آ گیا، بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے ہم کو ایسی میں اس کو اسلام بتاتا رہا. وہ سن لیا اس نے، اس کو اسلام بڑا پسند آیا. پھر دوسری مرتبہ آیا، پھر تیسری مرتبہ آیا. جب ہو گیا تو پھر اس نے اس لڑکی کے متعلق بتایا. تو جب میں نے کہا تم نے زنا کیا کسی مسلمان خاتون کے ساتھ؟ کہ نہیں ہاں. ہم نے کہا ابھی بھی وہ تمہارے ساتھ رہتی؟ کہ ہاں ناؤ وی لیو ٹوگیدر. حجاب اب کچھ نہیں کرتی. کہہ لیں گے شیخ شی از پریگننٹ وتھ مائی چائلڈ، دس از ہر 8th month. اب دیکھیے صاحب وہ لڑکا، وہ آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ شیخ ناؤ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایون ٹچ ہر. وائی؟ بیکاز ناؤ فرسٹ آئی ول لائک ٹو بیکم مسلم ناؤ. اب اسلام اس کے دل، اس نے یہاں کلمہ شہادت پڑھا، وہ گیا، اس نے کہا دیکھو اب ہم مسلمان ہیں، اب ہم نے جو گناہ کیے ہیں، رائٹ، شیخ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتا ہے اگر ایمان لے آئے. تو ہم کو خوشی ہے کہ اللہ نے ہمیں تمام معاف کر دیے ہیں. اب چلو پہلے نکاح کرتے ہیں. گیس کریے اس لڑکی نے کیا کہا؟ اس نے منع کر دیا. اس نے کہا نکاح کا کچھ نہیں ہوتا. پرویز بھائی تبدیلی دیکھیے آپ. اس بردر نے جو مسلمان، جس نے اس کو بھائی بہن بنایا تھا، اس نے بتایا شیخ وہ تہجد گزار تھی، اور وہ بھائی رو کے مجھ کو بتا رہا تھا یہ تہجد تک پڑھتی تھی. اب وہ کہہ رہی ہے کہ نکاح کا کچھ نہیں ہوتا. اس لڑکے نے جو زانی تھا پہلے، اب مسلمان، اس نے کہا ہم تم کو چھوئیں گے نہیں اگر ہم لوگ. تو اس کا بھائی اور اس کا وہی جو شوہر تھا جو مسلمان، وہ دونوں اس کو لے کے آئے مسجد. وہ لے کے آپ پتہ نہیں وہ تو آئی، تو میں نے اس کا نکاح پڑھا. رائٹ، وہ آدمی مسلمان رہا الحمدللہ. رائٹ. اور ایک دن آیا تو میں آپ کو صحیح بتاؤں، مسجد میں کہتے ہوئے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کسی سے بیان کر رہا تھا، بچوں کو بتا رہا تھا، یاد نہیں، وہ آگے بیٹھ گیا. حضرت عائشہ کی کوئی بات تھی، پتہ نہیں ہم کو یاد، کوئی حدیث تھی، وہ اس کے دل کو ایسے لگی کہ یقین جانیے 6 فٹ 2 انچ کا آدمی تھا وہ، اور آل مسلز اسٹرانگ. وہ بیٹھا زار و قطار رو رہا تھا. کوئی حضرت عائشہ، آپ کو یاد ہے کوئی حضرت عائشہ کی بات ہم کو یاد، حضرت عائشہ کا تذکرہ چل رہا تھا. جب بچے سب چلے گئے تو کہنے لگے شیخ I wish somebody had told me this before. اس نے کہا کہ I wish somebody had, I would not have done all this. اس آدمی نے بتایا کہ میں پیدا ہوا تو مجھ کو نیو یارک میں، کوئنز میں، کہ ہم کو ہمارے والد کا معلوم ہی نہیں تھا کون ہے. ابا اماں جب پوچھا انہوں نے کہا بیٹا ہم کو معلوم ہی نہیں تمہارے ابا ہیں کون. کہنے میں وہیں اسٹریٹ میں پلا بڑھا، بس ہم کو لڑکیاں پسند تھیں تو ہم پاگلوں کی طرح بچپنے سے صرف زنا کرتے تھے. میں نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ، صرف اپنی نصیحت، میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ تم نے اب تک زندگی میں کتنی لڑکیوں سے زنا کیا ہوگا، نیو یارک میں، فلوریڈا میں، جہاں بھی تم رہے. اس نے شرم آئی اس کو، پھر چھوڑے. میں نے کہا تم بتاؤ، کہنے over 100. لیکن اس نے کہا کہ یہ جو لڑکی تھی اس سے ہم نے حقیقی طور پہ محبت کی. اب اس کی بیگم بھی، اب ہم کو نہیں معلوم کہاں ہے، شاید موو کر گئے. آپ نے تو میں یہ کر رہا ہوں کہ اس بندے میں جو تبدیلی آئی وہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی. یہ صرف ایمان تھا کہ وہی زانی وہ بیٹھا رو رہا ہے، حضرت عائشہ کی کوئی بات پر رو رہا تھا. یہ صرف یہ قوت ایمان میں ہے صاحب. یہ صرف کسی، آپ اس بندے کو چاہے جتنی تھیراپی کرا لیتے کچھ نہ ہوتا. ایک ایمان ہے صاحب جس نے اس کو اتنا انقلاب لے آیا سب. لیکن دوسری بات میں آپ سے کہوں گا بھائی،
اسلام کے صرف عبادات تک محدود مت رکھیے، اسلام کے جو تعلیمات ہیں اس کو اپنائیے۔ یہ جو بہت ہو رہا ہے کہ یہ جو ہم لوگ اپنی بچیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا، یہاں چلے گی وہاں، یہ صاحب محرم کا جو کانسیپٹ ہے بہت اہم ہے اسلام میں، جو ہے نا کہ عورت سفر پہ اکیلی نہ جائے، محرم کے ساتھ جائے، کہیں جائے تو بہت اہم ہے، ایسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ لیکن یہ خطرہ لینے والی بات ہے صاحب آج کل کے معاشرے میں، ایسی میں بتاؤں یہ تہجد گزار عورت تھی جو زانیہ بن گئی، ایسا کچا ذہن ہے، اور مردوں کو پھسلانے کے طریقے معلوم ہیں کہ لڑکی کو کیسے پھسلاتے ہیں، اور بیچاری یہ لڑکیاں جو ہیں وہ جانے پھنس جاتی ہیں، اس لیے انہوں نے محرم رکھا ہے۔ ارے عیسائی مذہب میں بھی تھا، اسی لیے آج تک شادی میں باپ اپنے بیٹی کا ہاتھ دیتا ہے اپنے داماد میں، وہ ان کا بھی وہی کانسیپٹ تھا، ماں نہیں دیتی ہے باپ دیتا ہے، تو ان کے یہاں بھی محرم کا کانسیپٹ تھا، اور خیر یہودیت میں تو آج تک ہے، لیکن اسلام میں جو محرم کا تھا وہ بڑا، اس میں بڑے وہ تھے کیا نام ہے، بڑی حکمتیں تھیں بس۔ اب تو بہرحال آخری بات یہ کر لیں تو جنید بغدادی نے فرمایا کہ اگر تم کو حیا اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہے اس کو خوب اس کا استحضار کرو، اور اپنے جو گناہ ہو گئے ہیں، رائٹ، آپ سے جیسے جو گناہ ہو گئے اس کو سامنے رکھیے تو خود بخود شرم حیا پیدا ہوگی، رائٹ، اور کہنا یہی حیا ہے بس۔ اب انشاءاللہ یہ چیپٹر نیا شروع ہوا تو تھوڑی دور تک جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ سمجھ عطا فرمائے صاحب۔ چلیے صاحب، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا ہے سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے جو بھی بے حیائی کے اعمال اب تک ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب اعمال کو معاف فرما، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو باحیا زندگی عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے بچوں کو، سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔